من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ یہ ظالم سائشیں کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، کیا پھر بھی تم دیکھتے بھالتے جادو کے چکر میں آ جاؤ گے؟ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، تمہارے اعمال کی جواب دہی اور حساب کتاب بہت قریب لگ گیا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا تمہاری موت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی بالکل آ سکتا ہے، اور اس کے لیے تم تیاری کرو اور غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان آیتوں میں کہ خبردار ہو جاؤ کہ وقت قریب آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی تمہاری موت ہو جائے، پھر تمہارے عمل کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر تمہاری حساب اور جواب دہی کا تمہارا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہ کہنے کے باوجود اس کے بعد بھی یہ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں تھے، کفار مکہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ وحی میرے اوپر جو ہے وحی فرماتے ہیں، تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور وہ ظالم چپکے چپکے مشورہ کرتے رہے، یہ سائشیں کرتے رہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک انسان ہے ہمارا جیسا، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت تھی، ایک انسان کو نبی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے یہ تو ہمارے جیسا ہی تو انسان ہے، ہمارے ساتھ ہی تو پلا بڑا ہے اور ہمارے ساتھ بسا ہے، اور اب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ اور جب دیکھ رہے تھے کہ جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے اور بڑا جو ہے حلاوت والا کلام ہے، اور اس سے سب لوگ متاثر ہو جا رہے ہیں، تو روک نہیں پا رہے ہیں، تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، اور یہ جادو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یہ جادو کر دیے ہیں اور یہ جادوگر ہے، یہ کہنے لگے، کیونکہ اب ان کی توجہ بٹانا تھا لوگوں کی طرف سے، اس لیے کچھ نہ کچھ میں نے بیکار قسم کی احمقانہ باتیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کر یہ کرنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ انسان ہے، انسان نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے حبیب ان لوگوں سے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور اطمینان سے رہتے بستے ہوتے تو یقیناً ہم ان کے لیے ایک فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، یعنی اگر دنیا میں فرشتے ہی ہوتے تو پھر ان کے لیے فرشتہ ہم بھیج دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے انسانوں کو بسایا ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک انسان ہی کا نبی بن کر آنا ضروری تھا۔ یہ عقل سے سمجھنے والی بات ہے، انتہائی احمقانہ بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی ہدایت کے لیے ایک فرشتہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اگر فرشتہ آ کر ان کی ہدایت کی بات کرتا، ان کو طریقے بتاتا، ان کو عبادت کر کے سکھاتا، تو یہ لوگ تو یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو نہ تو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ حاجتیں ہیں، نہ خواہشات ہے، نہ تھکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس جیسا ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ یہ اعتراض بھی ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو جو ہے ہادی بنا کر بھیجنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے آپ کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوا رہے ہیں، ان کا شک و شبہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے، یہ جادو کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ کلام میں جو چاشنی تھی، جو حلاوت تھی، اس کی وجہ سے سب کے سب متاثر ہو رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ ان لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہنے لگے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ پیغمبر نے کہا زمین و آسمان میں کہی جانے والی بات سے میرا پروردگار باخبر ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی تم لوگ جو بکواس کر رہے ہو، جھوٹ بکتے ہو، اس سے بھی واقف ہے میرا پروردگار، اور میں جو کام کر رہا ہوں، جو حق بات تم لوگوں تک پیش کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام، اس سے بھی واقف ہے، وہ ساری حقیقتوں سے واقف ہے، وہ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں، انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن خواب و خیال کی باتیں ہیں، پریشان خیالی کے سوا کچھ نہیں، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایک شاعر ہے۔
اور بدتمیزی اور بدبختی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ایک جو ہے قاب و خیال کی باتیں ہیں، اور یہ پراگندہ خیال اور افکار ہیں، اور یہ کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، بلکہ یہ انسان نے خود اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسے الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جا رہے ہیں۔ فَلْيَأْتِنَ بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی معجزہ تو لے آئے، جیسا کہ اس سے پہلے رسول معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو ہلاک کیا وہ لوگ ایمان نہ لائے تھے، تو کیا یہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ جب یہ سب باتیں نہیں چل رہی تھی تو کہہ دیا کہ آخر میں کہ اگر یہ واقعے میں یہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہمارے پاس معجزات لا کر بتا دیں، ہم جو معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ معجزہ لا کر ہمیں دکھا دیں۔ یعنی اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سب الزامات لگا لیے لیکن بات نہیں بن رہی ہے، کوئی سمجھنے تیار نہیں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ لا دو۔ اور معجزہ کیسے معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ مکے کی جو پہاڑ ہے اس کو یہاں سے ہٹا دو، اور طائف کے جو باغات ہیں اس کو مکے میں لا کر دکھا دو، اور یہ احد پہاڑ جو ہے اس کو سونے کا بنا کر دکھا دو۔ اس قسم کی بےہودہ فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم یہ سارے معجزات دکھانے پر قادر ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، اور ایسے بہت سے معجزات ہم نے پچھلی قوموں کو دکھائے ہیں۔ فرمائشی معجزات جب قوموں نے معجزہ مانگا تھا، جیسے کہ صالح علیہ السلام کو جو ہم نے بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف اور قوم سمود کی طرف، انہوں نے معجزے کی فرمائش کی اور یہ کہا کہ صالح اگر تم واقعی میں تم اللہ کے نبی ہو، سچے نبی ہو، تو یہ اس پہاڑ کی یہ جو چٹان ہے، چٹان میں سے ایک گابن اونٹنی کو نکال کر دکھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ معجزہ ظاہر فرما دیا۔ ایک 11 ماہ کی گابن اونٹنی کو پتھر کی چٹان سے برآمد کیا، اور پھر وہ جیسے ہی باہر نکلی اس نے ایک بچے کو جنا۔ یہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ہاتھ لگا کر اچھا کر دیتے تھے، اور بھی کئی ایک معجزات ان کو عطا فرمائے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ 9 معجزات کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ملتا ہے، وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَىٰ 9 آیات بینہ کہہ کر، اور جو ہے 2 معجزات کا ذکر تو کئی ایک صورتوں میں ملتا ہے، جو آپ کے عصا کو پھینکنے پر اژدہا بن جانا اور ید بیضا ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالنے سے چمکتا ہوا نکلنا، یہ معجزہ قوم فرعون کو بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے معجزات دکھلائے تھے، لیکن اللہ کا تو یہ قانون ہے کہ جب قوم معجزات کی فرمائش کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ معجزہ دکھلا دیتے ہیں ان کا فرمائشی معجزہ، اس کے بعد پھر اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر عذاب عام آ جاتا ہے۔ لیکن اس قوم کے لیے، قوم یعنی امت محمدیہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کے اعزاز کی وجہ سے یہ بات طے کر لی ہے کہ اس قوم پر یعنی عذاب عام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ مصلحت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ان کے فرمائشی معجزے دکھلائے جائیں، کیونکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ معجزہ دکھانے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ قانون تو بدلنے والا نہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیے ہیں کہ ہلاک نہیں کریں گے، عذاب عام اس امت پر نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قیامت تک ایسا ہی ہوگا، عذاب عام نہیں آئے گا، بلکہ یعنی الگ الگ خطوں میں کسی کی وجہ سے کوئی غلط اعمال کر رہا ہے، کوئی اس قسم کی گناہ کی کام کر رہا ہے تو وہاں پر عذاب آ سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ پوری کی پوری قوم، جیسا کہ پچھلی قوموں میں ہوا تھا کہ ہلاک کر کے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ، ایسا امت محمدیہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ معجزہ تمہیں نہیں دکھلائیں گے جو تم فرمائش کر رہے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ سب آدمی ہی تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، اگر تم نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، تو تم جاننا چاہتے ہو پر تو جان لو، اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں 1,25,000 پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں، کہ اس کے تعلق سے تم معلوم کر لو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ سب کے سب انسان ہی تھے اور مرد ہی تھے، اور کسی قوم میں ہم نے جو ہے اور کسی مخلوق کو پیغمبر نہیں بنایا سوائے انسانوں کے۔ یہ بات تم پوچھ لو ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہے۔ اہل ذکر کہا اللہ تعالیٰ نے، اہل ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی جاننے والی قوم تھی
تو وہ اہل کتاب ہی تھے جن کے پاس آسمانی کتابیں آئی تھی، توریت و انجیل اور زبور۔ وہ لوگوں سے جان لو اور معلوم کر لو کہ واقعے میں ہم نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے تو وہ انسان ہی تھے یا کوئی اور دوسری مخلوق تھی۔ اس میں اور ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شریعت کے احکام شریعت کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، وہ جاہل ہو، تو اس کو چاہیے کہ عالم سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی من مانی طریقے سے جیسا اس کو سمجھ میں آ جائے ویسا کرے، بلکہ بنیادی علم تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کو جو ہے فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض عین یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کا جو علم ہے، جو احکامات کو معلوم کرنے کے لیے جو مسائل آپ کو معلوم ہونا چاہیے، وہ تو سب مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا بنیادی علم جیسے عبادتوں کا معاملہ ہے، حلال و حرام ہے، جائز و ناجائز ہے، اور حقوق کا معاملہ ہے، اور دوسرے دیگر جو ضروری چیزیں ہیں جو روزمرہ آپ اس سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے آپ کو، وہ باتوں کا تو علم آپ کو ہونا ہی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو باریک معاملات جو پیش آتے ہیں، جو احکامات کو ادا کرنے کے سلسلے میں آپ کو دشواری پیش آتی ہے اور کہیں پر آپ کو شک و شبہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ چاہیے کہ آپ اپنی من مانی نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے اہل علم سے پوچھیں، رجوع کریں، عالموں سے رجوع کریں، جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کر کے ان سے صحیح مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ دنیاوی معاملات میں اگر آپ ایسی اس قسم کی غلطی کرتے ہیں تو وہ خسارے کی پابجائی ہو سکتی ہے کہ دنیا ہی میں آپ تھوڑا سا نقصان اٹھائیں گے، پھر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اخروی معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اور عبادات میں یا دوسرے معاملات میں اگر آپ اس قسم کی غلطی کریں گے تو پھر اس کے نقصان کی پابجائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا نقصان کر لیا تھا۔ چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہو، ان سارے معاملات میں جو ہے آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ کیا ہے، اور مسئلے کو سمجھتے ہوئے، اس کو جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، انہیں غذا کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور نہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے تھے۔ اور ایک اعتراض نبیوں پر جو ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے۔ قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی سپورٹ کے لیے، یہ بتانے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ واقعی میں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ اس قسم کے بےہودہ مطالبات یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سارے نبیوں کو انسان ہی بنایا، اور انسانی جسم کا تقاضا ہے کہ وہ کھاتا اور پیتا ہے، اور بہت سی اس کی جو بشری تقاضے ہیں وہ پورا کرتا ہے۔ تو یہ نبی بھی ویسا ہی کرتے تھے، ان کے لیے بھی کھانے پینے کی ضرورت ان کو حاجت تھی، اور وہ کھاتے پیتے تھے، اور وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے بھی نہیں تھے۔ یعنی ہم نے ہر ایک کو اپنے پاس بلایا، کسی کے لیے خلد نہیں رکھا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمہارے رب کے سوا کوئی یہاں پر رہنے والا نہیں ہے، وہی ہے ذات جو فانی ہونے والی نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کے سب فانی ہونے والے ہیں اور مرنے والے ہیں۔ اور سارے نبیوں کو بھی ہم نے جو ہے یہاں پر تھوڑے دن رکھا، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس بلا لیا، ان کے لیے بھی خلد نہیں تھا۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جس کو چاہا نجات دی، یعنی اپنے عذاب سے بچا لیا، اور اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرنے اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان نبیوں کو بچایا، اور ہمارے جو برگزیدہ بندے تھے وہ، اور انہوں نے ہمارے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچا دیا تھا، ہمارے بندوں کو وہ پیغام پہنچایا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں نے اپنے اختیارات کا جو غلط استعمال کیا، تو اس وجہ سے ہم نے وہ لوگوں کو ہلاک کیا، لیکن اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، ان کی بات کو جو تسلیم کرنے والے لوگ تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری معاشرت، نکاح، طلاق، خلا، رضاعت، میراث وغیرہ کے احکام ہیں، کیا پھر بھی تم سمجھ سے کام نہیں لوگے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہارے ہی احکامات لیے ہیں اور تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے جو معاملات ہیں اس کو ہم نے پیش کیا ہے، اور کیا چیزیں تمہارے لیے اچھی ہیں، کیا چیزیں تمہارے لیے
کتنی بری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس میں ہے، یہ سب باتیں ہم نے تمہارے لیے بتا دی ہیں، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ پھر اس کے باوجود تم جو ہے اس کو پڑھ کر سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ تم کو جو ہے اس کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کے معاملات کو طے کرنا چاہیے، اور اس کتاب میں ہی ہدایت ہے، اور تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے تو واقعی میں تم کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں سے تمہیں ہدایت کے سامان مل جائیں گے۔ یہ اگر تمہیں عقل ہے تو یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔